رہ گئی ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے یہ ذکر تو کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ مصروفیت کے بعد غسل ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد اس کو نہلانے کے بعد غسل ہونا چاہیے، لیکن عیدین کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احرام باندھنے کا بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آگے مقام کے اوپر آ جائیں، بہرحال یہ چند چیزیں یہاں پر نہیں ہیں۔ عیدین کا جو غسل ہے، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید جس کو عید قربان کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر بھی غسل ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ غسل جمعہ کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے کہ تمام ائمہ کرام اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا مستحب تمام ائمہ کے نزدیک ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ اس کے استحباب کے اوپر متفق ہیں، ما سوائے امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی، کہ ان دونوں کے نزدیک یہ غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نزدیک غسل جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ صیغہ امر کے لیے بعض مقامات من جاء منکم یوم الجمعۃ فلیغتسل، اسی طریقے سے ایک مقام کے اوپر آتا ہے کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم۔ بہرحال ہمارے نزدیک غسل جمعہ احناف کے نزدیک، وہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ سنت کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ آگے جس وقت ہم روایات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اپنے مقام کے اوپر عرض کر دوں گا۔ یہ حدیث نمبر 492، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے کوئی بندہ بھی جس وقت جمعے کے لیے آئے تو وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ بسم اللہ الرحمن۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے اشہۃ اللمعات کے اندر کہ مختار اور پسندیدہ مذہب یہ کہ یہ جو غسل کیا جاتا ہے یہ نماز جمعہ کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ غسل نماز جمعہ کی تعظیم کے لیے، یعنی جمعے کے دن کے لیے یہ غسل نہیں کیا جاتا۔ مختار اور پسندیدہ مذہب کیا ہے کہ یہ نماز جمعہ کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ مطلب بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، اس کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں، بس سادی سی بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ مختار اور پسندیدہ مذہب کیا ہے کہ یہ نماز جمعہ کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 493، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ ٹھیک ہے، مسلم ایک روایت کے اندر الگ الفاظ بھی ہیں کہ علی کل مسلم ان کا لفظ بھی آیا۔ بہرحال یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھیں، یہاں پر واجب کے الفاظ ہیں، تو حدیث پاک کا ظاہر یہی ہے کہ اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اس چیز کے وجوب کے قائل ہے، تو وہ یہاں صحیح دلیل پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ آگے روایت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کی، وہ میں آپ کو سناؤں گا کہ اصل اس باب کے اندر کیا چیز ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 494، وعن ابی ہریرہ قال، یعنی یہ جو حدیث ہے نا واجب، ان کے الفاظ یہ امام احمد کے اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل ہے، آپ کا مستدل یہ الفاظ ہے کہ یہاں پر واجب کے لفظ ہیں، لہذا وہ حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہمارے نزدیک مستحب یا سنت ہے، اس کی دلیلیں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرتا چاہوں گا۔ یہ پہلی دلیل بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے جو حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ذہن کے اندر فلیغتسل، یہ بھی صیغہ امر کے لیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ غسل کرے، ہر 7 دن میں ایک دن اس میں اپنا سر اور سارا جسم دھوئے، یعنی 7ویں دن سے مراد نماز جمعہ کا دن ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، حضرت سمر بن جندب یہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، جو بندہ جمعے والے دن وضو کرے تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، فبہا
و نعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جو بندہ غسل کرے تو وہ افضل ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ غسل جمعہ کیا ہے، مستحب ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ کوئی کر لے، اگر وضو کر لے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ یہ روایت نسائی کے اندر بھی موجود ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حضرت سمورہ، صحیح ٹھیک ہے، سمورہ، ہم تو سمرہ کہہ دیتے ہیں، یہ سمورہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، اور 59 یا 60 کے اندر آپ نے بصرہ کے اندر وفات پائی ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 496، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، من غسل میتا فلیغتسل، تم میں سے کوئی بندہ بھی جس وقت میت کو غسل دے تو وہ کیا کرے، اس کے بعد غسل کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر میں نے خود ہی کچھ تھوڑی سی تحقیق کی اور میں نے کچھ لکھا، یہ تھوڑا سا آپ لوگ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جس چیز کے اوپر میں نے نشان لگایا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حکم دیا نا کہ میت کو اگر تم میں سے کوئی اٹھائے تو پھر اس کو چاہیے غسل کر لے، یہ ایک طہارت اور نظافت کے لیے تھا۔ یعنی اس طرح نہ غسل دیتے وقت کوئی چھینٹے وغیرہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر پڑ گئے ہوں، میت کو جس وقت غسل دیتے ہیں نا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا جسم تو ناپاک ہوتا ہے، تو آپ غسل دیتے ہیں نا تو غسل دیتے دیتے ہاتھ اس کے اوپر آپ جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر آپ ٹچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے اوپر، کوئی چھینٹا اور کے اوپر آپ کے اوپر بھی پڑ گیا ہو، تو یہ طہارت اور نظافت کے لیے اگر کوئی بندہ غسل کر لے تو کر لے، یہ کوئی واجب یا ضروری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جامع الاصول کی یہ روایت آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس نے ان کی وفات کے بعد انہیں غسل دیا، پھر آپ نے مہاجرین میں سے ان لوگوں سے دریافت کیا جو وہاں پر موجود تھے کہ میں نے روزہ رکھو ہوئے اور آج سخت سردی بھی پڑ رہی ہے، تو کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت ابو بکر کو غسل دیا، پھر فتویٰ لیا لوگوں سے، مہاجرین سے، کہ آپ اس طرح کریں، مجھے بتائیں آج سخت سردی بھی ہے، میرا روزہ بھی ہے، کیا میں غسل کروں؟ فرمایا نہ کریں۔ یہ جامع الاصول کی روایت یہ بھی آپ نے، اور موطا امام مالک کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی تجہیز اور تکفین کی اور اٹھائے، اور اس کے بعد تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی اور کسی قسم کا کوئی غسل نہیں کیا۔ یہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت سعید ابن زید کے بیٹے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کیا، ان کو نہلایا دھلایا، ان کی تجہیز تکفین جو وہ کیے، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے کسی قسم کا غسل نہیں کیا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ کہ اس کے اوپر کوئی چیز بھی، نہ اس کے اوپر وضو واجب ہے اور نہ اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اگر یہ کرنا چاہے تو احتیاطاً جس کو زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے وہ کیا جائے تو کر سکتا ہے، اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے، واجب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغتسل من 4 من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ اور ومن غسل المیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 4 چیزوں سے غسل کیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف ہوئے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے غسل کیے، اور ویوم الجمعۃ اور جمعے والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے لیے غسل کیے، اور ومن الحجامۃ یہ سنگی خون جو ہوتا ہے نا، جامع کروانا، یہ ایک فسد کروانا، اس کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا وہ غسل المیت، اور میت کو غسل دے کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا ہے، میت کو غسل دینے کے بعد بھی حضور نے غسل فرمایا۔ یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کبھی کسی میت کو غسل دیا ہو۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، یہ جو غسل المیت کے الفاظ ہیں نا، تو اس سے مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا اعتقاد رکھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک یہی تھا، یعنی حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہے نا، جس چیز کا کہ تم یہ کرو، تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز خود کی بھی ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو حکم دیں تو گویا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا اعتقاد رکھتے تھے، اور بعض علماء اس طرف بھی گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے بعض میتوں کو غسل دیا ہے تبرک کے لیے،
یعنی ان کو برکت دینے کے لیے، جس طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک، اپنا جبہ مبارک، اپنا جسم کا کپڑا دیا ہے میت کے کفن کے لیے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خدا، آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ ان کی قبر مبارک کے اندر لیٹیں اور اپنے سے قبل انبیاء کے وسیلے سے ان کے لیے دعا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے۔ بسم اللہ۔ بہرحال یہاں سے غسل آپ کو پتہ چل گیا نا کہ بیوی کے ساتھ آپ جس وقت مصروف ہوتے ہیں تو غسل کرنا آپ کے اوپر کیا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو میت کو غسل، اب اگر میت کو غسل دینے کے بعد آپ غسل کرتے ہیں تو یہ غسل کیا ہے، مستحب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا کیا ہوا، سنت ہوا۔ اور یہ جو اجامہ لگوانا ہے یا فسد لگوانا ہے، اس کے بعد بھی غسل کرنا کیا ہے، وضو تو ظاہری سی بات ہے چلا جاتا ہے خون نکل، تو غسل کر لیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی جمعے کے لیے سنت ہو گیا، بیوی کے ساتھ مشغولیت کے بعد فرض ہو گیا، اور باقی میت کو اٹھانا یا یہ فسد کروانا، اس سے کیا غسل مستحب ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت اسلام قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو فامرہ النبی صلی اللہ تعالیٰ ان یغتسل بماء وسدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے انہیں حکم دیا کہ بیری کے پتوں سے اور پانی سے آپ کیا کریں، غسل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت قیس بن عاصم، آپ 9 ہجری میں بنو تمیم کے وفد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اور اسلام لائے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو فرما ھذا سید اہل الوبر، یہ خیموں میں رہنے والوں کے سردار ہیں۔ آپ نہایت عقلمند، حلیم، بڑے فیاض اور شریف انسان تھے۔ آپ بصریوں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کی ہے۔ اچھا، یہ امر وجوب کے لیے اس وقت کہ جب اسلام لانے والا جنبی ہو، یعنی ایک شخص ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت کے اندر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے لیے غسل کیا ہوگا، فرض ہوگا، وہ اب جا کے غسل کرے، اور اگر وہ شخص ناپاک نہیں ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کی اس کو ضرورت نہیں ہو غسل کی، پاک صاف ستھرا ہے، تو پھر اس کے لیے غسل کرنا اسلام لانے کے بعد یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یعنی آداب کے اندر یہ آتا ہے کہ چلو اسلام قبول کیے تو اب اس طرح کے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہوتے، دوسری ملتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کو جو ناپاک کہا جاتا ہے یا ان کو اس طرح الفاظ ان کے لیے، اس سے مراد ان کے عقائد ہوتے ہیں، ان کے بدن، ان کا کھانا پینا، بستر وغیرہ، یہ ناپاکی مراد نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ہو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پھر یہ اس حدیث پاک کے اوپر عمل واجب ہوگا، ہر صورت کے اندر پھر اس کو غسل کو حکم دیں گے کیونکہ وہ ناپاک تھا۔ اگر وہ ناپاک نہیں ہے، پاک صاف ستھرا ہے، تو یہ عمل مستحب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر بھی حدیث پاک کی یہ جو الفاظ ہیں نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے جس وقت اسلام قبول کر لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو غسل کا حکم دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کہ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اس مقام کے اوپر، اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، کہ انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ان کو اسلام لانے کیا کہتے ہیں کہ حکم دیا ہے غسل کرنے کا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارید الاسلام، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ارید الاسلام، کہ میں اسلام قبول کروں، فامرنی ان اغتسل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ جا کے غسل کروں۔ بہرحال صحیح تر بات علماء نے اس طرح ایک حدیث پاک کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، دیگر بھی اس مضمون کی جتنی روایات ہوتی ہیں ان سب کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ساری احادیث مبارک حضور کا طرز عمل، باقی صحابہ پاک کا، مسلموں کو جس طرح وہ داخل کرتے تھے، تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح تر بات یہ کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اس کو فوراً کلمہ پڑھائیں، فوراً اس کو مسلمان کرے، اس کے بعد آپ اس کو غسل کا حکم دے دیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ شہادت اس کو پڑھا لیں، اس کے بعد اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں گے غسل وغیرہ کا۔ اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس بات کے اوپر بھی فیصلہ ہے کہ مستحب ہے یہ چیز بھی، یعنی دیکھیں نا اس بات کے اندر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ جو غسل ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ غسل کیا ہے، مستحب ہے۔ اور باقی اس کو کپڑے کو حکم، یعنی کپڑے اپنے تبدیل کر لیں، یا بال وغیرہ جو تھے تو اس زمانے کے جو بال تھے ان کو بھی کٹوا دیں، یہ بات بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ آگے بڑھیے، الفصل الثالث، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ گئے نا، تو یہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں قال ان ناسا من اہل العراق جاؤ
ایک عراق سے ایک وفد آیا، کس کے پاس؟ حضرت ابن عباس کے پاس۔ فقالو یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعۃ، اے ابن عباس آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم غسل کریں یوم جمعہ کو واجباً، واجب ہونے کا، یعنی آپ جمعہ والے دن غسل کے واجب ہونے کا آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ قال لا، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، میں یہ فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ ولکنہ الطہر وخیر لمن اغتسل، ہاں البتہ یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ بہتر ہے اور یہ طہارت کا موجب ہے، بہت زیادہ اچھی طہارت کا موجب ہے اور یہ بہتر ہے، خیر لمن اغتسل، بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو غسل کرے۔ ومن لم یغتسل فلیس علیہ بواجب، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، واجب اس کے اوپر نہیں، بواجب ہوں۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ، بدء الغسل، کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ غسل کس طرح اس غسل کا آغاز ہوا تھا، جمعے کے غسل کا۔ فرماتے ہیں کان الناس مجہودین، فرما لوگ مشقت کرنے والے تھے، یلبسون الصوف، صوف کا لباس بھی پہنتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ صوف کا لباس پہننا کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت بھی ہے۔ جس طرح صوفیاب پہنتے ہیں نا، تو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل یہی ہے، یلبسون الصوف، یہ اعتراض سے مراد یہ نہیں علماء نے اعتراض کیا، یہ عام لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، تو یہ بات آپ لوگ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ مشکات شریف کی روایت نمبر 499 ایک کم 500، یلبسون الصوف، صوف کا لباس پہنتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور یہ سامان وغیرہ جو ہوتا تھا یہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی پیٹھوں کے اوپر لاد کر۔ وَقَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مقارب السقف، مسجد بھی تنگ تھی اور چھت بھی کس طرح تھا کہ قریب تھا، سروں کے قریب تھا۔ انما ہوا عریش، یہ ایک چھت تھا، مطلب یہ کہ مسجد کی چھت اس وقت اتنی بلند ہوتی تھی کہ سروں کے قریب ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی یوم حار وعرق الناس فی ذلک الصوف حتی صارت منہم ریاح عذاب ذلک بعضهم بعضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گرمی کے دن باہر نکلے تو سخت گرمی کا دن تھا اور لوگوں کو پسینہ آیا ہوا تھا اس صوف کی وجہ سے، وہ صوف کو اوپر لباس بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور اس طرح کہ ایک دوسرے کو سمیل کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ تکلیف ہوتی تھی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلک الریاح، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہوا محسوس کی اور یہ سمیل محسوس کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فقار یا ایھا الناس، اے لوگو اذا کان ھذا اليوم، جب یہ دن آئے، جمعے کا دن آئے، فاغتسلوا ولیمس احدکم، تم میں سے کوئی کیا کرے؟ غسل کرے، جب یہ دن آئے تو تم غسل کرو، ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ، اور غسل کر لیا کرو اور اپنے جسموں کو تیل لگا لیا کرو۔ اور آگے آتا ہے وطیبہ، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کیا کریں کہ خوشبو بھی لگائیں۔ یعنی اب جمعے والے دن نا دیکھیں کتنی چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک فرما رہے ہیں، دیکھیں پھر میں پڑھ دیتا ہوں کہ فرمایا یا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، ایک تو تم غسل کرو، ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ، اور دوسرا کیا کرو؟ تیل آپ استعمال کریں، غسل کرو اور تیل استعمال کریں، وطیبی اور خوشبو استعمال کریں۔ تو یہ تینوں چیزیں جمعے والے دن کیا ہیں؟ جمعے کے آداب میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے، کہ یہ تین چیزیں، یعنی غسل بھی کریں، تیل بھی لگائیں اپنے جسم کو، جسم سے مراد یہ داڑھی ہو گئی، سر ہو گیا جہاں پر، اور اسی طریقے سے وطیبی اور اچھے قسم کی خوشبو بھی آپ استعمال کریں۔ قال ابن عباس ثم جاء اللہ بالخیر، پھر اللہ تعالیٰ خیر لے کر آ گئے، یعنی وسعت ہو گئی، ہمیں معاشی تنگی ختم ہو گئی۔ ولبسوا غیر الصوف، اور وہ جو کپڑے ہیں صوف کے نا وہ بھی ہم نے چھوڑ دیے، مطلب دوسرے قسم کے کپڑے ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے۔ وقف العمل، اور عمل سے بھی ہم کافی ہو گئے، یعنی اب وہ سخت یا مشقت جو پیٹھوں کے اوپر بوجھ لادنا وغیرہ ہوتا تھا، اب ہمارے آگے ہیں کام کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت دے دی، وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ ووسع مسجدہم، اور مسجد بھی وسیع ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ وذهب بعد الذی کان یؤذی بعضهم بعضا من العرق، اور وہ چیز ختم ہو گئی جو ایک دوسرے کے وہ پسینے پھراتے تھے، تو پھر وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کا جو حکم دیا تھا اس لیے دیا تھا، غسل کا جو حکم دیا تھا اس لیے دیا تھا، مسجد بھی تنگ تھی، اور اسی طریقے سے صوف کا لباس پہنتے تھے ہم، اور محنت مزدوری کرنے والے تھے اور مشقت اٹھانے والے لوگ تھے، تو پھر پسینے کی اور پھر وہ صوف کی وہ آپس میں مل کے ایک عجیب قسم کی وہ چیز سمیل پیدا کر دیتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ ہمیں کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، تو اب بھی وہ حکم باقی ہے، لیکن اب اس حکم کے اندر وہ تاکید باقی نہیں رہی،
یعنی کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی بات بھی نہیں، کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن نہ کریں تو کوئی. اب آپ سمجھ گئے نا اس چیز کی. ہاں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ بعض علماء اس طرف گئے کہ یہ جو روایت ہے نا، تو اس وقت جس وقت یہ آلات تھے تو غسل کرنا واجب تھا، لیکن جب وہ آلات ختم ہو گئے تو اب غسل کرنا واجب نہ رہا. یعنی آج بھی اس طرح ہو نا کہ دیکھیں جمعے والا دن اور کوئی شخص کہیں پر آئے، کوئی کام وغیرہ کر کے، گرمی کا دن ہو، کام وغیرہ کر کے آئے، اس کو پسینہ وغیررہ آیا ہوا اور وہ اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے چلا جائے، نہیں ایسا وہ نہ کرے، ہرگز ایسا نہ کرے، بلکہ غسل کرے، اپنے کپڑے تبدیل کرے اور خوشبو لگائے. آج بھی اس کے اوپر یہ اس باب کے اندر واجب ہو جائے گا، اس صورت کے اندر. لیکن اگر ایسی صورتحال کوئی بھی نہیں، آج کل دیکھیں سہولتیں ہیں گھروں کے اندر، ٹھنڈے گرم پانی الگ ہیں، خوشبوئیں 10 موجود ہیں، تو وہ معاملات نہیں رہے. بہرحال آسان سی بات یہ ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سنت ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر مسجد کی وہ کہتے ہیں نا کہ ووسع مسجدہم، مسجد شریف جو ہے وہ توسیع ہو گئی. تو سب سے پہلے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی توسیع کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی شریف کو وسیع کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے جس نے مسجد وسیع کی وہ حضرت عمر ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے. تو یہاں پر پہنچ کر ہماری احادیث نمبر 499 روایت مکمل ہو گئیں. آگے جو باب شروع ہونا، باب الحید، حیض کا باب، یہ خواتین کی جو ماواری ہوتی ہیں اس کے متعلق آگے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اور میرے خیال میں یہاں پر پھر ہماری پہلی جلد بھی انشاءاللہ